مرد کا احرام دو چادریں ہیں، ایک کو تہ بند کے طور پر باندھ لے گا اور ایک چادر کو اوپر لے لے گا اور اپنے دونوں کندھوں کو کیا کر لے گا، ڈھانپ کر لے گا اوپر. جس طرح سردیوں میں ہم چادر لپیٹتے ہیں، گرم چادر اپنے آپ کو سردی سے بچانے کے لیے، اس طرح وہ لپیٹ لے گا. تو یہ چادریں آپ گھر میں گھر سے چلتے ہوئے پہن لیں، بے شک جیسے آپ کے لیے سہولت ہے. یہ چادریں آپ ایئرپورٹ پر پہنچ کر پہن لیں. اگر ساتھ خواتین ہیں تو خواتین کے لیے ایئرپورٹ پر کپڑے جو ہے نا وہ بدلنا تو مشکل ہوگا، وہ اپنے گھر سے ہی کپڑے بدل کے جائیں. جس کپڑوں کے ساتھ انہوں نے سفر کرنا ہے وہی کپڑے ان کے احرام کرنے ہیں، وہ گھر سے ہی غسل کر کے کپڑے پہن لیں. مرد نے گھر سے چادریں پہننی ہیں، گھر سے چادریں پہن لیں. ایئرپورٹ پہ جا کے پہننی ہے، ایئرپورٹ پہ جا کر پہن لیں. جہاز کے اندر بیٹھ کر پہننی ہے، جہاز کے اندر بیٹھ کر پہلے جہاں اس کے لیے سہولت ہے جیسے کرنا چاہے کر لیں. یہ جو چادریں پہنی ہے نا، یا عورت نے لباس پہنا ہے گھر سے غسل کر کے، یہ احرام نہیں بنے ابھی، یہ بھی احرام نہیں بنا اور احرام کی کوئی پابندی اس پر بندے پر لاگو نہیں ہوئی. یہ صرف اس نے چونکہ جہاز میں بیٹھ کر لباس اتارنا، چادریں پہننا یہ دقت والا مشکل کام لگتا ہے کئی لوگوں کو، وہ نہیں کر سکتے تو وہ اپنی سہولت کے لیے پہلے پہن لیتے ہیں. وہ احرام نہیں بنا چادریں پہننے کے بعد کوئی بندہ محرم نہیں ہوا، احرام نہیں بنا اس کا. احرام کب بننی ہے یہ چادریں؟ احرام بننی ہے جب وہ میقات پر پہنچے گا. جب کہاں پر پہنچے گا؟ میقات پر. یہ چادریں پہننے سے پہلے غسل کرنا ایک چیز مستحب ہے. مرد خوشبو لگا سکتا ہے اپنے جسم کو، سنت ہے یہ. احرام کی چادریں پہننے سے پہلے کیا لگانا سنت ہے؟ خوشبو لگانا سنت ہے. عورتیں خوشبو نہیں لگائیں گی. عورتیں جو رنگ والی خوشبو استعمال کر سکتی ہیں، مہک والی خوشبو استعمال نہیں کر سکتی. بہت بڑا گناہ ہے خواتین کے لیے مہک والی خوشبو استعمال کر کے باہر جانا کر سکتے، کبیرہ گناہ ہے. تو چادریں پہنی ہیں آپ نے، غسل بھی کر لیا، خوشبو بھی لگا لی. یہ چادریں پہنتے وقت یا احرام کا لباس پہنتے وقت مردوں عورتوں کے لیے احرام کی کوئی نماز کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی رکعتیں نہیں ہیں احرام کی اسپیشل. احرام کی کوئی اسپیشل نماز نہ یہاں پر ہے اور نہ ہی جب یہ لباس احرام بنے گا میقات پر پہنچ کر نہ وہاں پر دو رکعتیں ہیں. احرام کی کوئی نماز ہے ہی نہیں سرے سے. احرام کی نماز سرے سے ہے ہی کوئی نہیں. بعض لوگ وہ احرام کی دو رکعتیں بڑا ضروری سمجھتے ہیں، اسلام میں نہیں ہے کہیں. ہاں جب آپ نے چادریں پہنی ہیں یا خواتین نے غسل کر کے لباس پہننا ہے اپنا، جس لباس میں اس نے سفر کرنا ہے مکے کا، تو اگر فرضی نماز کا ٹائم ہے تو وہ نماز پڑھ لو، وہ نماز پڑھ سکتے ہیں. اسپیشل احرام کی کوئی نماز ہو، احرام کی کوئی رکعتیں ہوں، یہ اسلام میں نہیں ہے. یہ آپ نے چادریں پہن لی، لباس پہن لیا، جوتا جون سا مرضی پہن لے، جوتا جون سا مرضی پہن لے. جوتا بعض لوگوں نے عقیدہ بنایا ہوا ہے جوتا ایک مخصوص شکل کا پہننا ہے. یہ 78 دین ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے اس مخصوص شکل کے جوتے کا کہیں نام و نشان اور تصور بھی نہیں ہے کہ ہوائی چپل پہننی ہے. یہ جاہلوں کا گھر کا بنایا ہوا دین ہے، اس کا اسلام سے کوئی واسطہ اور تعلق نہیں. اسلام میں صرف اتنی ہے کہ جو سا جوتا آپ پہننا چاہیں پہنے، اس جوتے سے ٹخنے ننگے ہونے چاہیے. جوتے میں کیا ہونے چاہیے؟ ٹخنے. یہ جو پاؤں کے اوپر اور پنڈلی کے نیچے دونوں طرف بڑی ہوئی ہڈیاں ہیں، ٹخنے یہ ننگے ہونے چاہیے. باقی سارا پاؤں ڈھکا ہوا بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں. آپ سینڈل بھی پہن سکتے ہیں، آپ بند جوتا بھی پہن سکتے ہیں، بوٹ بھی پہن سکتے ہیں. ایسے بوٹ جن بوٹوں میں آپ کے ٹخنے ننگے رہیں. بوٹ پہنے چاہے سینڈل پہنے چاہے جون سا جوتا پہنے، ہر جوتا پہننے کی اجازت ہے. کوئی اس کی مخصوص شکل نہیں ہے جوتے کی. یہ صرف چپل ہی پہنی جا سکتی ہے، چپل کے علاوہ کا جوتا نہیں پہنا جا سکتا. یہ نہیں ہے اسلام. لباس آپ نے پہن لیا، چادریں پہن لی،
خوشبو لگا لی، غسل کر لیا، نماز کا ٹائم تھا وہ نماز پڑھ لی، ابھی آپ محرم نہیں بنے، احرام کی پابندی آپ پر کوئی لاگو نہیں ہوئی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں چادریں باندھنے کا کوئی بھی مخصوص طریقہ نہیں ہے، اللہ کے نبی نے سکھایا۔ بعض جاہل اکثریت آپ دیکھیں گے وہ ایئرپورٹوں پر احرام باندھتے ہوں گے، ایک اسپیشل ملا ان کو بتا رہا ہوگا ایسے نہیں باندھنی ہے، ایسے باندھنی ہے، اس کو جو ہے نا جناب ایسے کرنا ہے، یہ لپیٹ دی ہیں پورے اپنے ارد گرد جسم کے اندر۔ اسلام میں نہیں ہے، جس طرح تہبند باندھی جاتی ہے آپ اس طرح تہبند باندھ لیں، جیسے آپ باندھنا چاہتے ہیں باندھیں۔ اس چادر کے باندھنے کی بھی کوئی مخصوص شکل نہیں ہے، اور اوپر والی چادر کے پہننے کی بھی کوئی مخصوص شکل نہیں ہے۔ جب آپ کا طیارہ جہاز پہنچے گا میقات پر تو جہاز کا جو عملہ ہے وہ اعلان کر دے گا، پہلے بھی اعلان کرے گا بھئی آدھے گھنٹے کے بعد ہم میقات پر پہنچ جائیں گے، یہ اعلان ہوتا ہے باقاعدہ جہاز کے اندر۔ آپ اگر عمرہ کرنے کے لیے بھی جا رہے ہیں تو جہاز کے عملہ جو آپ کے پاس خدمت کرنے کے لیے آتے ہیں آپ کو کہہ دیں بھئی اعلان کرنا ہے، بتانا ہے میقات پر پہنچ کر، تو پھر وہ اطلاع دے دیتے ہیں اور بتاتے ہیں، وہ اپنا فریضہ سمجھتے ہیں۔ آدھا گھنٹہ بعد پھر جب 5 منٹ رہتے ہوں گے نا، آدھا گھنٹہ پہلے وہ اس لیے بتاتے ہیں جس نے احرام پہننا ہے وہ ابھی بے شک پہن لے۔ اچھا 5 منٹ پہلے وہ پھر بتائیں گے کہ 5 منٹ کے بعد ہم میقات پر ہوں گے۔ پھر جب میقات پر جہاز ہوگا نا میقات کے برابر میں، پھر وہ کہیں گے اب ہم اس وقت میقات کے برابر ہیں۔ تو جب آپ کا جہاز میقات کے برابر پہنچ جائے اس سے پہلے آپ کا احرام کی حالت میں ہونا ضروری اور فرض ہے، اس سے پہلے احرام کے لباس میں ہونا فرض ہے۔ اور وہاں پر جب آپ کا جہاز پہنچے گا تو آپ یہ لفظ کہیں گے لبیک اللہم عمرۃ، لبیک اللہم عمرۃ۔ چونکہ پاکستان سے، ہندوستان سے، بنگلہ دیش سے، سری لنکا ان علاقوں سے جتنے بھی لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ سارے کے سارے حج تمتع ہی کرتے ہیں۔ اس لیے میں حج تمتع کا طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں، حج تمتع ہی کرتے ہیں، اور سب سے افضل حج تمتع ہی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حج تمتع کرنے کا ہی حکم دیا تھا۔ جو حج کا احرام باندھ کر آئے تھے ان کو بھی حکم دیا عمرہ کر کے احرام کھولو اور دوبارہ احرام باندھنا ہے عاشور جب۔ صرف جو لوگ قربانی کا جانور اپنے ساتھ لے کر آئے تھے اور ان نے حج کی نیت کی تھی ان کو عمرہ کر کے احرام کھولنے کی اجازت نہیں تھی۔ جن کے پاس قربانی نہیں تھی بے شک وہ حج کی نیت کر کے آئے تھے، حج کرام کی نیت کر کے آئے تھے میقات سے، اللہ کے نبی نے ان کو حکم دے دیا کہ آپ نے عمرہ کر کے سب نے احرام کھول دیں، صرف وہ نہیں کھولے گا جو قربانی کا جانور ساتھ لے کے آیا ہے پیچھے سے، باقی سب کھول دیں گے، چاہے وہ حج کی نیت سے آیا تھا، چاہے وہ حج اور عمرے کی حج کرام کی نیت سے آیا تھا۔ حج کرام نہیں کرے گا نہ حج مفرد کرے گا، وہ کیا کرے گا؟ حج تمتع ہی کرے گا۔ یہ حکم تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی نے پوچھا اللہ کے نبی یہ ہمارے سال کے لیے ہے، اسی سال کے لیے ہے، آپ نے انگلیوں میں انگلیاں ڈالی، آپ نے کہا نہیں یہ عمرہ حج کے اندر داخل ہو گیا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، قیامت تک کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو گیا، تو یہ حج تمتع قیامت تک کے لیے اس طرح حج عمرے کے اندر داخل ہو چکے۔ تو پہلے جس نے بھی جانا ہے اس نے عمرہ کرنا ہے اور پھر 8 ذی الحجہ کو اپنے ہوٹل سے احرام حج کا اس نے باندھنا ہے، اس کو کہتے ہیں حج تمتع۔ تو یہاں پر میقات پر جب وہ پہلے پہنچے گا احرام کی چادریں اس نے پہنی ہوئی ہے، عورت نے لباس پہنا ہوا ہے، تو اس نے کیا لفظ کہنے ہیں؟ لبیک اللہم عمرۃ، لبیک اللہم عمرۃ۔ یہ جو لفظ ہے نا یہ عمرے کی نیت نہیں ہے، یہ لفظ عمرے کی نیت نہیں ہے۔ اسلام میں میرے بھائیوں کوئی عبادت ہے ہی نہیں جس عبادت میں نیت زبان سے ہوتی ہو۔ نیت زبان کے فعل کا نام ہے ہی نہیں صحیح سے، یہ ہے ہی حقیقت۔ جو زبان کا فعل ہوتا ہے وہ عمل ہوتا ہے، وہ نیت
نہیں ہوتی، نیت ہوتی ہے دل کے ارادے کا نام۔ نیت کیا ہوتی ہے؟ آپ کو جو آپ کے گھر سے اٹھا کر ایئرپورٹ لے گئی تھی چیز، جس نے جہاز پر سوار کر دیا تھا، جس نے آپ کو چادریں پہنا دی تھی، وہی چیز تو نیت تھی۔ وہ تو آپ کی پہلے وقت سے موجود ہے، اپنے گھر سے چلنے سے موجود ہے، جب سے آپ نے پیسے جمع کروائے اس وقت سے موجود ہے۔ نیت اس کا نام ہے۔ یہ جو لفظ آپ نے پڑھنے ہیں میقات پر پہنچ کر، یہ نیت نہیں ہے، یہ اس عبادت میں داخل ہونے کے لیے الفاظ ہیں۔ جس طرح ہم نماز کی عبادت میں داخل ہوتے ہیں کیا کر کے؟ اللہ اکبر کہتے ہیں، تو اللہ اکبر نیت ہے نماز کی؟ نہیں، نیت ہمارے دل میں ہوتی ہے کہ میں زور کی نماز پڑھ رہا ہوں، یا عصر کی پڑھ رہا ہوں، یا فجر کی پڑھ رہا ہوں، عشاء کی پڑھ رہا ہوں، فجر کی پڑھ رہا ہوں، نفل پڑھ رہا ہوں یا فرض پڑھ رہا ہوں۔ وہ نیت کہاں ہوتی ہے؟ دل میں۔ یہ زبان سے جو اللہ اکبر کہتے ہیں یہ نیت نہیں ہے، یہ اس عبادت میں داخل ہونے کا طریقہ ہے۔ تو عمرے کے اندر داخل ہونے کا طریقہ یہ ہے، آپ کہیں گے لبیک اللہم عمرۃ، نہیں بھی نہ کہیں گے تو یہ ضروری نہیں ہے، آپ وہاں پر لبیک اللہم لبیک کی تلبیہ پڑھنا شروع کر دیں تو تب بھی آپ کا وہ چادریں کیا بن جائیں گی؟ احرام۔ یہ لفظ کہنا بھی ضروری نہیں ہے، فرض نہیں ہے، کہہ لو تو ٹھیک ہے، نہ بھی کہو تو لبیک اللہم لبیک سے آپ کی چادریں کیا بن جائیں گی؟ آپ کا احرام، لبیک اللہ۔ اچھا، یہ آپ نے لفظ کہہ دیے، پھر تلبیہ بلند آواز سے شروع کرتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ پاکستان سے جانے والوں کے لیے جو ڈائریکٹ مکے جاتے ہیں، میقات یہ رقم ہے جو کہ فضائی سفر میں جدہ پہنچنے سے تقریباً 20-25 منٹ پہلے آتا ہے، اور ڈائریکٹ مدینہ جانے والوں کے لیے ذوالحلیفہ میقات ہے۔ جن کی فلائٹیں ڈائریکٹ مدینہ جاتی ہیں وہ احرام نہیں باندھیں گے اپنے گھر سے یا ایئرپورٹ سے، یہ جہاز میں بیٹھ کر وہ نہیں، وہ اپنے آپ کپڑوں میں جائیں گے۔ وہ مدینے سے جب مکے روانہ ہو گئے نا تو وہ جو مدینے کے رستے کا ذوالحلیفہ میقات آتا ہے انہوں نے وہاں سے احرام باندھنا ہے۔ یہ جو یلملم سے میقات باندھنا، احرام باندھنا ہے، یہ کس نے باندھنا ہے؟ یہ جس نے ڈائریکٹ مکے جانا ہے۔ وہ ہوائی سفر میں جدہ پہنچنے سے، جہاز جدہ پہنچنے سے پہلے 20 منٹ تقریباً وہ 25 منٹ وہ جگہ آتی ہے، عملہ احرام کرتا ہے، تو اس وقت آپ نے تلبیہ شروع کر دینا ہے، اور وہ تلبیہ شروع کرنے سے آپ کی چادریں اور آپ کا لباس کیا بن گیا؟ احرام، اور احرام کی پابندیاں آپ پر لاگو ہو گئی۔ وہ پابندیاں سن لیں کون کون سی احرام کی پابندیاں۔ نمبر 1، اس کے بعد آپ نے خوشبو استعمال نہیں کرنی سرے سے، ہاتھ دھونے کے لیے، نہانے کے لیے صابن خوشبو والا بھی استعمال نہیں کرنا، کوئی خوشبو استعمال نہیں کرنی، ناخن نہیں تراشنے، بال جسم کا کوئی نہیں کاٹنا مڑنا، اور منگنی اور شادی کا کوئی کام نہیں کرنا، خشکی کا شکار نہیں کرنا۔ یہ پابندیاں ہیں کس کی؟ احرام کی۔ مرد نے اپنا سر نہیں ڈھانپنا، مرد نے اپنا سر، اس سے پہلے وہ ڈھانپ سکتا تھا، جہاز میں بیٹھ کر چادریں پہنی ہوئی تھی سر ڈھانپ سکتا تھا، لیکن اب اس پر پابندی ہے، اب یہ سر ڈھانپ نہیں سکتا، نہ چادر سے، نہ ٹوپی سے، نہ پگڑی سے، نہ رومال سے، نہ ساقے سے۔ احرام کی حالت میں وہ مسلمان مرد کے سر کا ننگا ہونا لازم، کندھے کو ننگا نہیں کرنا، نہ چادریں پہنتے ہوئے نہ میقات پر پہنچ کر کندھے کا ننگا کرنے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ لوگ اپنے گھر سے کندھا ننگا کر کے ویڈیو بنانا شروع کر دیتے ہیں، دروازے سے نکلتے ہیں، عمرہ شروع ہو گیا، کندھا بھی ننگا ہو گیا۔ تو کندھا بھی ننگا نہیں کرنا، نہ گھر سے چلتے ہوئے، نہ جہاز میں بیٹھ کر، نہ میقات پر پہنچ کر۔ لبیک اللہم عمرۃ کہنا ہے، اور تلبیہ بلند آواز سے شروع کر دینا، اونچی آواز سے پڑھنا ہے، مردوں نے بھی اونچی آواز سے پڑھنا ہے اور عورتوں نے بھی اونچی آواز سے پڑھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الحج الحج والسج، سب سے افضل حج وہ ہے جس میں خوب چیخو پکار کی جائے تلبیہ کے ساتھ، بس سجو جس میں خوب آیا جائے، زیادہ سے زیادہ قربانیاں کی جائیں، وہ حج سب سے افضل ہے۔ اگر آپ اپنا افضل حج بنانا چاہتے ہیں تو چپ کر ہی بیٹھنا۔ عوام الناس آپ دیکھیں گے آپ کے ساتھ جہاز میں لم یکن، کسی کو کخ کا پتہ نہیں ہوگا، ان کو وہاں پہنچ کر، میقات پر پہنچ کر کیا لفظ کہنے ہیں، وہاں سے تلبیہ شروع کرنا ہے، قسم اللہ کی اس کو بھی پتہ نہیں ہوگا۔ وہ لم یکن سارا کچھ اپنے گھر سے کر کے چل پڑے، ایئرپورٹ سے ہی حرکت کر کے چل پڑے، کندھا ننگا نہیں کرنا،
تلبیہ بلند آواز سے پڑھتے رہنا ہے، عورتوں نے بھی بلند آواز سے پڑھنا ہے۔ معاویہ، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے آواز سنی، بلند آواز سے تلبیہ کی عورتوں کے خیمے کی طرف سے، تو انہوں نے کہا یہ کون ہے جو بلند آواز سے تلبیہ جس کی آواز آ رہی ہے؟ کہا یہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے، بلند آواز سے تلبیہ پڑھ رہی ہے اور ان کی آواز مرد بھی سن رہے ہیں۔ تو عورتوں بھی بلند آواز سے پڑھیں گی، ہاں اگر فطرے کا ڈر ہے تو پھر وہ آہستہ پڑھ سکتی ہیں، ورنہ ان کو بھی بلند آواز سے تلبیہ پڑھنا چاہیے۔ بعض مولوی جاہل وہ کہتے ہیں نہیں عورتوں نے نہیں بلند آواز سے پڑھنا، عورتوں کی آواز پڑھتا ہے، عورتوں کی آواز پردہ نہیں ہوتی۔ اگر وہ بھی افسر حج بنانا چاہتی ہیں تو بلند آواز سے تلبیہ پڑھیں گی وہ، اور تلبیہ یہ ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ نکاح سے آگے جہاز میں بھی پڑھتے جانا ہے، جہاز سے اتر کر بھی ایئرپورٹ پر بھی پڑھتے رہنا ہے، ایئرپورٹ سے مکے جاتے تک بھی پڑھتے رہنا ہے۔ جب مکے میں آپ کی بس داخل ہوگی اور آپ کو مکے کے آبادی اور مکے کے گھر نظر آنا شروع ہو جائیں گے تو پھر آپ یہ لبیک اللہم لبیک والا تلبیہ بند کر دیں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے کے گھروں کو دیکھ لیتے تو آپ تلبیہ کیا کر دیتے؟ بند کر دیتے۔ وہاں جتنی دیر ایئرپورٹ پہ لگے وہاں بھی تلبیہ پڑھنا ہے، نکات گزرنے کے بعد جتنی دیر جہاز میں رہیں وہاں بھی تلبیہ پڑھنا ہے، اور یہ تلبیہ جو بلند آواز سے پڑھتا ہے، امام الانبیاء نے فرمایا اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے کوئی درخت کوئی پتھر جو چیز بھی اس کا تلبیہ سنتی ہے قیامت کے دن ساری چیزیں اس کے لیے گواہی دیں گی، اس کے حق میں ساری چیزیں اس کے حق میں گواہی دیں گی۔ تو اب آپ مکے پہنچ گئے ہیں، مکے تلبیہ آپ کا ختم ہو گیا ہے، آپ کی بس آپ کو آپ کے ہوٹل میں لے جائے گی۔ سب سے پہلے کہاں لے جائے گی؟ آپ اپنے ہوٹل میں جا کر اپنا سامان رکھیں، اگر آپ تھکے ہوئے ہیں تو آرام کر لیں، وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے اسلام کا کہ جاتے ہی سب سے پہلے اپنے عمرہ ہی کرنا ہے، بعد میں کوئی اور کرنا ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اسلام کا، اسلام کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ اگر تھکے ہوئے ہیں، تھک جاتا ہے بندہ، یہ ایئرپورٹ پر یہاں بھی آپ کو انتظار کرنا پڑے گا، آپ کے گھر سے ایئرپورٹ تک سفر بھی کرنا پڑے گا، پھر مہمان وغیرہ آئے ہوتے ہیں، بندہ مصروفیت میں بھی مشغول ہوتا ہے، پھر آگے جدے ایئرپورٹ پر جا کر بھی کم از کم 1-2 گھنٹے آپ کو سروس دینی پڑے گی، وہاں پر وہ آپ تھکائیں گے وہ آپ کو اچھی طرح۔ تو مکے پہنچتے پہنچتے بندے کی بس ہو جاتی ہے، چور چور ہو جاتا ہے جسے، تو اس حالت میں جا کے سیدھا عمرے کو نہیں جوش جانا، آپ نے آرام کرنا ہے، جا کے سکون کرنا ہے، تسلی کرنی ہے۔ جب آپ کا جسم بالکل فریش ہو جائے، تر و تازہ ہو جائے آپ، تو پھر آپ نے عمرے کے لیے کیا کرنا ہے؟ جانا ہے۔ اگر آپ غسل کرنا چاہیں تو غسل کرنے پر کوئی پابندی نہیں ہے، احرام کی حالت میں غسل کرنے پر کوئی پابندی نہیں ہے، غسل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا کوئی ناخن ٹوٹ جاتا ہے تو اس سے آپ کا کوئی دم شم لازم نہیں آتا، سر میں خارج کرنے کی وجہ سے کوئی بال ٹوٹ جاتا ہے، کوئی دم شم لازم نہیں آتا۔ بعض لوگوں نے دین بنایا ہے، جس کا بال ٹوٹ گیا وہ بھی دم دے، جس کا ناخن ٹوٹ گیا وہ بھی دم دے، جس نے یہ کر دیا وہ بھی دم دے۔ انہوں نے وہ ہر شہر کے اندر دم ڈال ڈال کر جو ہے نا وہ دموں کی لائن لگائی ہوئی ہے۔ اتنے لمبے حج کے احکام کتابوں میں لکھے ہوئے، جتنے دموں کے احکام لکھے ہوئے، ہر قدم پر وہ دم فرض کر دیتے ہیں بندے پر۔ اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے ان ساری تکلفات۔ خود بخود ناخن ٹوٹ جائے، بال ٹوٹ جائے، خون نکل آئے، زخم ہو جائے، کوئی دم شم لازم بندے پر نہیں آتا۔ نہا سکتے ہیں، وضو کر سکتے ہیں، منہ دھو سکتے ہیں، ٹوتھ پیسٹ کر سکتے ہیں، لیکن حد الوسط کوشش کریں کہ ان چیزوں میں خوشبو والی چیز استعمال نہ ہو۔ خوشبو کے بغیر وہ جو چیزیں بھی آپ نے استعمال کرنی وہ پہلے سے ان کا اہتمام کر کے رکھیں۔